دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں، باپ بیٹا لڑ سکتے ہیں، میاں بیوی لڑ سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار آپس میں لڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو صلح کرانے والا کوئی نہیں ہوتا جی۔ ایک عقل مند صلح جو شخص دستیاب نہیں ہوتا۔ اس میں بڑا زور لگتا ہے صلح کروانے میں، یہ ایک آرٹ ہوتا ہے، کیونکہ دو ناراض لوگوں کو آپ آمنے سامنے بٹھائے نا تو ان کے زخم ہرے ہونے لگتے ہیں۔ اس سٹیج کو امن کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ گزارنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اکثر صلح کرانے والے جو ہوتے ہیں وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، تعصب سے بچ جائیں تو جذباتی پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ان دونوں خلجانوں سے بچ بھی جائیں تو عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور معاملہ بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب ہو جاتا ہے۔ رشتے ناتوں میں انصاف کے ساتھ کم اور برداشت کے ساتھ زیادہ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور 99% تو جذباتی طور پر ہی معاملات خراب ہوا کرتے ہیں۔ یہ زاویہ نظر درست نہیں ہوتا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، لوگ جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں۔ جب اللہ عقل واپس دے دے اور معاملہ آپ کے پاس لوٹایا جائے تو جھک جانا چاہیے، اسی میں عقل مندی ہوتی ہے اور اسی میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، جھک جانے کے باوجود، صلح کرنے کے باوجود اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور ایسے بزرگوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، بڑوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے۔ رشتہ داری کو قطع نہیں کر سکتے جی، ہمیں اجازت نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ بہت اس کے اوپر سخت تنبیہات آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ انسان اپنے رشتے ناتوں، اپنی برادریوں میں جیتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ باقی آج کل جو ہے نا جی، دباؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ عقلیں جو ہے نا وہ معاف ہو گئی ہیں، اور یہ دباؤ جو ہے یہ چھوٹوں سے زیادہ بڑوں پہ پڑا ہے، چھوٹوں کو پھر ایٹ دی اینڈ چھوٹا ہی رہنا پڑتا ہے۔ مجھے اس جگہ پہ ایک ویڈیو یاد آئی، ایک میانی صاحب میں ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں، قبرستان میں۔ وہاں پہ کچھ 5-6 قبریں تھیں، کوئی پانی کا پائپ وہاں پہ لیک ہو گیا اور قبروں کے اندر پانی جانا شروع ہو گیا، تو کمیٹی ایک بنی ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کا قبرستان ہے، وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 6، میرا خیال 5-6 قبریں تھیں، تو ان کو یہاں سے قبر کشائی کر کے میتوں کو نکال کے تو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا چاہیے۔ تو شاید 5 قبریں ایسی تھیں جن کے لواحقین کے ساتھ رابطہ ہو گیا، کوئی پرانی قبریں بھی تھیں، 50 سال پرانی بھی تھیں، رابطہ ہو گیا، لیکن ایک قبر ایسی تھی جو کوئی 35-40 سال پرانی تھی، ایک آدمی کی، مرد کی، لیکن اس کے لواحقین ملے نہیں۔ میرا اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ایک بیٹا تھا اکلوتا، شاید وہ چلا گیا تھا کہیں پہ فارن کنٹری میں، کہیں پہ ابراڈ چلا گیا ہوا۔ تو یہ میانی صاحب کی ڈائریکٹر مینجمنٹ تھے میرا خیال ہے، جن کا یہ انٹرویو ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں تقریباً 25-30 سال سے یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں، بہت سی قبر کشائیوں میں موجود رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے مردوں کو نکلتے ہوئے، اور ایک مٹی کی ڈھیری رہ گئی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اور تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم نے عدالت سے آرڈر لیا، کیونکہ پانی آ رہا تھا، تو ہم نے جب قبریں کھولی ہیں تو باقی میتوں کے ساتھ تو وہی حالت تھی جو مٹی کیا کرتی ہے اجسام کے ساتھ، لیکن وہ جو قبر ہم نے کھولی ہے نا، جس کے ورثہ نہیں مل رہے تھے ان صاحب کی، تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، بالکل ویسے کا ویسے ہی، اور بالکل تر و تازہ، اور چہرہ بھی بالکل شاداب۔ وہ کہتے میں تو کہنے لگے حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ان کو دفنا دیا۔ تو 5-6 مہینے رفلی اس کے بعد ایک دن گورکن نے مجھے فون کیا کہ وہ جو قبر کشائی کی تھی نا صاحب کی، جن کی میت محفوظ تھی، ان کا بیٹا آیا اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو وہاں تو قبر تھی ہی نہیں، تو ہم نے اس کو بتایا، تو وہ اپنے اس کو دوسری قبر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اس پہ بہت زیادہ کیوریس ہوں، کہ اس کے لواحقین سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیا معاملہ ان صاحب قبر کا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں فوراً پہنچا، اور اس آدمی سے میری ملاقات ہوئی جس کے وہ والد تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد میں ایسی کیا خاص بات تھی، کیونکہ 25-30 سال کے کریئر میں نے تو آج تک ایسی میت نہیں دیکھی، اور یہ بڑے ریئر واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھایا کرتا ہے۔ اور تو وہ کہنے لگے کہ نارمل آدمی تھے، شاید میرا خیال ہے کوئی پلمبر تھے یا اس قسم کا، ایک بالکل عام سے آدمی تھے۔ تو ہم نے ان کے اندر کوئی خاص چیز تو دیکھی نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک تھوڑا سا پڑھتے تھے، بس، اور تو کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن ایک ان میں خوبی جو ہے، ان کے بیٹے نے بیان دیا کہ مجھے ایسی لگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ انعام دیا، کہ وہ صلح کرایا کرتے تھے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کسی بھی جگہ۔ جب انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تھی کہ 2 لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو وہ فوری طور پہ ان دونوں کو میٹنگ ارینج کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی صلح کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اگر دونوں پارٹیز الجھاؤ کا شکار ہونے لگتی تھی، یا انہیں لگتا تھا کہ یہ صلح نہیں کریں گے، تو وہ اپنی پگڑی جو ہے نا وہ اتار کے ان کے پاؤں میں رکھ دیا کرتے تھے، ان کے پاؤں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگ مجبور ہو جاتے تھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ شاید یہ ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ میرے والد میں خوبی تھی کہ انہوں نے اتنی صلح کروائی ہے لوگوں کی، کہ اللہ نے خوش ہو کے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی اور ان کو اس حالت میں انعام کے طور پہ رکھا۔ تو مائی ڈیئر ویورز، بات کا پتہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے
بہت گھروں کو میں نے دیکھا ہے، کثیر تعداد میں دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی رنجش ہو جائے تو صلح کروانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ایکچولی صلح کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملہ اللہ کی رضا کے لیے نپٹا دیں۔ عام طور پہ کوئی نہ کوئی بائسنس، کوئی نہ کوئی ایک طرف کو طرفداری آ گئی، کوئی جھکاؤ ہو گیا، کچھ شکار ہو جاتے ہیں کچھ معاملات کا، جذباتی وابستگیاں ہوتی ہیں۔ مطلب اگر میاں بیوی لڑ پڑے ہیں اور بیوی کی جو ماں ہے، جو خاوند کی ساس ہے، وہ کیا اس نے صلح، وہ تو آلریڈی اپنی بیٹی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، تو ایک غیر جانبدار صلح کروانے والا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کسی خاندان میں ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ برکت بڑی دیا کرتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسے لوگ دستیاب نہیں ہوتے۔